بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بدلنے جا رہی ہے، طاقت کا توازن ہلنے والا ہے اور اس انقلاب کی قیادت کر رہا ہے پاکستان۔ اسلامی نیٹو فورس کی تشکیل کا اعلان ایک ایسا دھماکہ جس نے عالمی طاقتوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں۔ یہ اعلان صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ ایک ایسا نظریہ ہے جو دشمنوں کے لیے ایک نئے طوفان سے کم نہیں۔ آج ہم کھولیں گے وہ خفیہ راز، وہ پوشیدہ معاہدے، وہ ممالک جو اس بڑے اتحاد میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے کئی مہینوں سے خاموشی کے ساتھ اس منصوبے پر کام کیا۔ دبئی، انقرہ، ریاض اور اسلام آباد میں بند دروازوں کے پیچھے اجلاس ہوتے رہے۔ دنیا کو خبر تک نہ ہونے دی گئی، لیکن اب پردہ اٹھ چکا ہے۔ اسلامی نیٹو فورس ایک ایسا عسکری اتحاد جس کی بنیاد بالکل نیٹو طرز پر رکھی گئی، لیکن فرق یہ ہے کہ اس اتحاد میں صرف اور صرف مسلم ممالک ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون اس اتحاد میں شامل ہوا یا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سب سے پہلے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر اور آذربائیجان نے ہاں کی۔ بعد میں ملیشیا، ایران اور دیگر مسلم ریاستوں نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہ وہ اتحاد ہے جو نہ صرف خطے کو بلکہ پورے عالمی توازن کو بدل سکتا ہے۔ اس فوج کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ صرف دفاع کے لیے بنائی جا رہی ہے یا پھر مسلم دنیا کے مشترکہ دشمنوں کے خلاف ایک نئی حکمت عملی ہے؟ عالمی طاقتیں پہلے ہی گھبرا چکی ہیں۔ امریکہ اور یورپ اس اتحاد کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ روس اور چین اس اتحاد کو اپنے حق میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی فورس بنے اور امریکہ کے خلاف کھڑی ہو، اور خاص کر کے اسرائیل کے لیے یہ سب کچھ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اسرائیل کی بدمعاشی، من مانی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اسلامی دنیا برسوں سے تقسیم کا شکار رہی، کبھی شیعہ سنی اختلافات، کبھی سیاسی مفادات، لیکن اب پاکستان نے قیادت سنبھال کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کا نقشہ ہی واقعی بدل سکتا ہے۔ دشمن ممالک کے تھنک ٹینکس نے رپورٹس جاری کی ہے کہ اگر یہ فوج حقیقت میں بن گئی تو دنیا کے 60% تیل کے ذخائر اور 40% عالمی تجارتی راستے اسلامی نیٹو کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ یہ وہ طاقت ہے جو عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ اب اس میں پاکستان کا کردار کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پاکستان نہ صرف واحد اسلامی دنیا کی ایٹمی طاقت ہے بلکہ دنیا کی چھٹی بڑی فوج بھی پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کے پاس جدید میزائل سسٹم، ڈرون ٹیکنالوجی اور ایک جنگی تجربہ کار آرمی، اسی لیے پاکستان کو قیادت دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد صرف کاغذ پر ہے یا میدان عمل میں بھی اترنے والا ہے؟ خفیہ رپورٹس کے مطابق اس وقت اسلامی نیٹو کے پہلے مشترکہ مشقوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک مرکزی کمانڈ ہیڈ کوارٹر بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے جو ممکنہ طور پر پاکستان یا ترکی میں قائم ہوگا۔ دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اگر یہ فوج حرکت میں آ گئی تو وہ سب کچھ بدل جائے گا جس پر عالمی طاقتیں صدیوں سے قابض ہیں۔ طاقت کا نیا مرکز اور ایک نیا عالمی نظام۔ پاکستان نے قیادت سنبھال لی، اسلامی ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں، دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فوج امت مسلمہ کا سب سے بڑا سہارا بنے گی یا دنیا کو ایک نئے اور خوفناک طوفان کی طرف دھکیل دے گی؟ فیصلہ وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اسلامی نیٹو کی گونج اب پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔